بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول دلہن کس نمبر 5۔ بدکار لڑکی بتاؤ تم کیوں الٹیاں کر رہی تھے؟ شامر پوری قوت سے چلایا تھا۔ میرے معدے میں تکلیف ہے اس لیے، ایمان بولی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی خوف کے مارے۔ گولی کھانے سے طبیعت تو اس کی کچھ بہتر ہو ہی گئی تھی، لیکن اب شامر کا غصہ دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیچاری پریشان تھی۔ روز ایک نئی مصیبت اس کے سر پر آ جاتی تھی۔ آج تو لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، ضرور کسی کا گناہ میرے سر تھونپنا چاہتی ہو تم، شامر نے کہا تو اوپر چھت پر کھڑا ہوا مراد غصے سے نیچے آیا۔ آخر ہوا کیا ہے مجھے تو بتاؤ صحیح، ساجدہ نے کہا۔ اماں یہ الٹیاں کر رہی ہے، اس کو چکر آ رہے تھے، اس کی طبیعت کیوں ایسی ہو رہی ہے؟ میں سوچ کر پریشان ہوں، شامر نے چیختے ہوئے کہا۔ تو بیٹا ہو سکتا ہے کہ تم باپ بننے والے ہو، اس میں اتنا پریشانی والی کون سی بات ہے؟ ساجدہ نے کہا۔ یہی تو پریشانی ہے، میں نے تو آج تک اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، شامر نے کہا تو مراد تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ اپنی آستینیں فولڈ کرتا ہوا اس نے آتے ہی شامر کا گریبان پکڑ لیا۔ تمیز نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں تمہارے اندر؟ یہ بہن بیٹیوں والا گھر ہے، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اوباش دوستوں کی صحبت میں بات کی تمیز بھی بھول گئے ہو تم، مراد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ شامر کی نظریں صفیہ اور عافیہ پر گئیں۔ وہ مراد کا اشارہ سمجھ گیا۔ تم دونوں اندر جاؤ، شامر نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا۔ مراد نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ ایمان نڈھال ہو کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو جاتی۔ اس کا دل دہل گیا تھا اس الزام پر۔ مراد نے افسوس سے ایمان کی طرف دیکھا جو دونوں پاؤں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ نیچے مٹی میں بیٹھی تھی، بے بسی کی مورت بنی ہوئی۔ اماں اس کی وجہ سے میں باہر اتنی گالیاں سن کر آتا ہوں، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چلو اٹھو تم ڈاکٹر کے پاس چلو ابھی اسی وقت۔ شامر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کھڑا کیا اور اسے گھسیٹتا ہوا موٹر سائیکل کی طرف لے گیا۔ اتنی رات کو کہاں لے کے جاؤ گے اسے؟ یہ کوئی وقت ہے کہیں جانے کا؟ اور علاقے کے حالات بھی خراب ہیں، سکینہ نے کہا۔ چاچی میرا خون کھول رہا ہے، مجھے نیند بھی نہیں آئے گی اب۔ میں بغیرت نہیں ہوں، شامر نے کہا۔ تمہاری غیرت کا نظارہ تو کر لیا ہے میں نے، مگر اب جو بھی کرنا ہے صبح کرنا، یہ کوئی وقت نہیں ہے ایسے کاموں کا۔ مراد نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ شامر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دونوں کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں اور دونوں ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ تم تو آرام سے گھر بیٹھے رہتے ہو، باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں جو مجھ پر گزر رہی ہے۔ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو پوچھتا تم سے، شامر نے دبی دبی آواز میں مراد سے کہا، اور پھر سے ایمان کا ہاتھ کھینچا اور اسے موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کو کہا۔ میں اس حالت میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے چادر تو پہن لینے دیں، ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دوپٹہ بھی نیچے زمین پر گر گیا تھا۔ پہن آؤ چادر جلدی، شامر نے کہا تو وہ اندر کمرے میں چلی گئی اور اپنی لال رنگ کی چادر اٹھائی جو اس کے جہیز کی تھی۔ اس نے چادر اوڑھی اور باہر آ گئی۔
مراد نے اسے دیکھا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک پل کو مراد خود بھی سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں شامر کا لگایا ہوا الزام سچ تو نہیں ثابت ہو جائے گا۔ وہ جانتا ہی کیا تھا اس لڑکی کے متعلق، سوائے اس کے کہ وہ ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہے۔ شامیر اس کا شوہر تھا، اور اگر اس کا شوہر اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہا تو ضرور اس نے کچھ دیکھا یا نوٹ کیا ہوگا۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت تھا، لیکن پھر بھی مراد کو اس معصوم سی لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی کوئی گناہ کر سکتی ہے۔ وہ اسے بہت پاکیزہ سی لگ رہی تھی۔ ایمان سر جھکائے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، اور گاؤں کے حساب سے یہ وقت بہت دیر کا تھا۔ اس وقت باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہسپتال تھوڑے فاصلے پر تھا۔ موٹر سائیکل اب سڑک پر رواں دواں تھی۔ بہت حسیلے تاثرات لیے شامل موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے ذہن میں اس کے دوستوں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ سب اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اسے ایمان پر شک تھا۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ تاکہ وہ اپنے دوستوں کو بتا سکے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے صبح تک انتظار نہیں کیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ ایمان کی پاک دامنی ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ایسے کر رہا تھا جیسے اسے شک ہے۔ اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہا ہے، اور پیچھے بیٹھی ہوئی ایمان کن خیالوں میں گم تھی۔ اس کی چادر ہوا کی وجہ سے اس کے سر سے سرک گئی تھی۔ اسے دوبارہ سر پر کرنے کی اس سے ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنے حال پر حیران تھی۔ یہ کیسا وقت تھا، یہ کیسی قیامت تھی، اور یہ کیسی آزمائش تھی، وہ سوچ رہی تھی۔ وہ سچی تھی، اس بات کا تو اسے اطمینان تھا، لیکن وہ اس الزام پر حواس کھو بیٹھی تھی۔ آج تک اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن جو آج اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بدترین تھا۔ وہ اب تک شامر سے بہت مار کھا چکی تھی، لیکن اسے پھر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی آج اس الزام پر ہو رہی تھی۔ وہ مار تو اس کے جسم پر لگی تھی، جو زخم بھر گئے تھے، لیکن اس الزام سے تو اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ زخم کبھی نہیں بھر سکتے۔ وہ دونوں ہی اپنے ذہنوں میں ایک جنگ لڑ رہے تھے کہ اسپتال آ گیا۔ ایمان اپنی چادر سنبھالتے ہوئے نیچے اتری۔ شامین نے بھی زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عجب ہے، اگر یہ ونی میں آئی ہوئی نہ ہوتی تو میں اسے طلاق دلوا کر واپس بھیج دیتی، لیکن خون بہا میں آنے والی لڑکی واپس نہیں جا سکتی، اس لیے میں اسے یہاں رکھنے پر مجبور ہوں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ شامل کی دوسری شادی کروا دوں۔ ساجدہ سر پکڑے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر سکینہ اور مراد دونوں وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی دوسری شادی کروانے سے پہلے اس کی تھوڑی اچھی تربیت کر لیں، جس میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، مراد نے کہا۔ چارپائی پر جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ گاؤں میں سکون کے لیے آیا تھا، لیکن آج وہ آ کر یہاں اس قدر بے سکون ہو گیا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ وہ ابھی تک اس نیلی جینز اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔
پھر کچھ سوچ کر وہ اندر گیا اور لباس تبدیل کیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا قمیص شلوار سے بھی تن کیا ہوا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ آج اس کی بیوی کو ہیضہ ہوا ہے، یہ پریگننٹ نہیں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایمان کا چیک اپ کرنے کے بعد شامیر سے کہا۔ شامیر میز پہ اس پار بیٹھا ہو اب کسی حد تک پرسکون تھا۔ آپ لکھ کر دیں مجھے اس رپورٹ میں، شامیر نے ڈاکٹر سے کہا۔ کیوں؟ لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا۔ اپنے دوستوں کے منہ پر مارنی ہے یہ رپورٹ صبح، شامیر نے دل میں کہا۔ ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور لکھنے لگی۔ ایمان اب شامیر کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ شامیر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا لیکن ایمان نے شامیر کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ میز کی طرف دیکھ رہی تھی، کسی رپورٹ کی طرح۔ میں نے طاقت کی کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، ان کو کھلا دیجیے گا، بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے پرچی لکھ کر شامیر کے حوالے کی۔ کچھ دن ان کو آرام کی ضرورت ہے اور ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے، یہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ چلو، شامیر نے ایمان سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں اب واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی شامیر نے موٹر سائیکل اندر کھڑی کی اور بنا کسی سے بات کیے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سمجھ گئی کہ اس کا الزام جھوٹا ثابت ہوا تھا۔ اگر اس کا الزام سچا ہوتا تو ایمان کو گولی مارنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا۔ گاؤں والی ایسی باتوں سے جلدی قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ ایمان بھی آرام سے اپنی چادر درست کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ بے حال سی بکھرے بالوں کے ساتھ ڈھلکی ہوئی چادر لیے کمرے میں جا رہی تھی۔ مراد اب افسوس سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بنت حوا کی اس تذلیل پر اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، چائے پیے بغیر ہی شامیر رپورٹ اٹھائے ڈیرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست اس وقت وہاں پر ہی چائے پی رہے ہوں گے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور رپورٹ اٹھا کر قاسم کے منہ پر دے ماری۔ لعنت ہے تم سب پر، تمہاری سوچ پر۔ افسوس ہو رہا ہے مجھ کو کہ تم لوگوں کی باتوں میں آ کر میں آدھی رات کو اس سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، شامیر نے غصے سے کہا۔ یہ تو اچھا ہوا نا تمہاری ٹینشن اتر گئی، یہی تو تم چاہتے تھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ ہم نے جو بھی کہا تمہاری بھلائی کے لیے کہا، کم از کم تمہاری یہ پریشانی تو دور ہو گئی۔ حامد نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے سے یہ سب سوچے ہوئے بیٹھا تھا کہ شامیر سے اب کیا کہنا ہے۔ ہاں یار شامیر، ہم نے صرف تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے تم سے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے بھلا چاہتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ تم ہمیشہ ہمیں غلط سمجھتے ہو۔ اب تم خود بتاؤ، کیا تم دل ہی دل میں مطمئن نہیں ہو اس کی طرف سے؟ قاسم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ان سب نے پوری پلاننگ پہلے سے کر رکھی تھی کہ شامیر کو کیسے ٹرپ کرنا ہے، لیکن آج شامیر بہت غصے میں لگ رہا تھا اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بات بڑی تھی اس بار۔ تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجھے گھر والوں کے سامنے اس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بات کی وجہ سے، شامیر نے دبی دبی آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے،
تو آرام سے بیٹھو، ہمارے ساتھ چائے پیو۔ وزیر نے اسے چائے دیتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر کا سوچتا رہا اور پھر وزیر کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی۔ اگر میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔